السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 3 کا پہلا حصہ۔ دور سے ریل کے انجن کی چنگھاڑ سناٹے میں ابھری، ساتھ ہی لوہے کی پٹڑیاں کھٹ کھٹ بجنے لگیں۔ رحیم داد اور لالی سراسیمہ ہو کر ٹھہر گئے، پلٹ کر ادھر دیکھنے لگے جدھر سے ریل گاڑی آ رہی تھی۔ اب ریل کی پٹڑی پر کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ دونوں نشیب میں اترے اور ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ پٹڑیوں پر ریل گاڑی دوڑنے کی آواز رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ ذرا ہی دیر بعد سرمئی دھندلکے میں انجن کی تیز روشنی ابھری۔ دیکھتے دیکھتے ریل گاڑی ان کے سامنے آ گئی۔ دونوں چپ چاپ کھڑے اسے گزرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پہلے انجن دھاڑتا ہوا گزرا، پھر ایک ڈبہ، دوسرا ڈبہ، تیسرا ڈبہ گزرا، پھر فرسٹ کلاس کا ڈبہ سامنے آیا۔ ایک کھڑکی کھلی، دو ہاتھ ایک سوٹ کیس اٹھائے باہر نکلے۔ سوٹ کیس کھڑکی سے نیچے گرا اور پٹڑی کے نشیب میں دور تک لڑھکتا چلا گیا۔ ریل گاڑی کھٹ کھٹ کرتی تیزی سے آگے نکل گئی۔ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ دونوں حیران و پریشان جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ سوٹ کیس چند گز کے فاصلے پر ان کے سامنے پڑا تھا۔ وہ چند لمحے تک اسے حیرت سے تکتے رہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سیاہ چمڑے کا سوٹ کیس تھا۔ رحیم داد نے بے صبری سے جھک کر اسے اٹھانا چاہا۔ لالی نے روک دیا۔ ٹھہر جا رحیمے۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ لالی نے مشتبہ نظروں سے سوٹ کیس دیکھا۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہچکچاتے ہوئے بولا، یار اس کے اندر کہیں کٹی پھٹی لاش نہ رکھی ہو۔ رحیم داد نے خوف زدہ ہو کر لالی کو دیکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، دیکھنے میں بھی بھاری بھاری لگتا ہے۔ لالی مخمصے میں پڑ گیا، خاموش کھڑا سوٹ کیس کو تکتا رہا۔ چند لمحے دونوں گو مگو کے عالم میں کھڑے رہے۔ آخر لالی نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا، سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑا، اسے اٹھایا اور آہستہ آہستہ اونچا نیچا کر کے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اندر کیا ہے۔ سوٹ کیس زیادہ بھاری نہیں تھا۔ اس کے وزن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اندر کپڑے اور دوسرا سفری سامان بھرا ہے۔ لالی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لے یار، بن گیا کام۔ رحیم داد نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہے؟ یہ تو کھولنے ہی پر پتہ چلے گا۔ مجھے تو کپڑے لتے معلوم ہوتے ہیں، اور بھی کام کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے سے گرا ہے، سامان بھی اس میں فرسٹ کلاس ہی ہوگا۔ یار کیسا کھٹاک سے آ کر گرا جیسے اپنے ہی لیے پھینکا گیا ہو۔ یار اسے کھول کر تو دیکھ۔ رحیم داد اپنی بے قراری پر زیادہ دیر قابو نہ رکھ سکا۔ یہاں نہیں، آگے چل کے۔ اب یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ وہ سوٹ کیس ایک ہاتھ میں لٹکا کر چلنے لگا۔ رحیم داد بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ دونوں نشیب سے نکل کر اوپر آ گئے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ریل گاڑی کی پٹڑی دھند میں لپٹی سنسان پڑی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، مگر وہ ادھر نہیں گئے جدھر ریل گاڑی گئی تھی، بلکہ اس طرف بڑھنے لگے جدھر سے آئی تھی۔ مشکل سے وہ 50-60 قدم آگے گئے ہوں گے، ناگاہ درختوں تلے خشک پتوں پر آہٹ ابھری۔ انہوں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ ایک شخص اندھیرے سے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دھندلی روشنی میں دونوں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اس نے دور سے للکارا، اوئے چھبڑ، سوٹ کیس رکھ دے۔
لالی جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، لیکن اس نے سوٹ کیس نہیں چھوڑا۔ اجنبی اور قریب آیا۔ اس دفعہ وہ زیادہ گرجدار آواز سے بولا، دیکھتا کیا ہے؟ جیسا کہتا ہوں ویسا کر۔ وہ جھپٹنے کے انداز میں تیزی سے لپکا، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے ٹھٹک کے حیرت سے چیخا، اوئے لالی! لالی نے فوراً اسے پہچان لیا۔ وہ اشرف تھا۔ کئی سال پہلے وہ اسی کے گروہ میں شامل تھا، جیل میں بھی ساتھ رہ چکا تھا۔ اشرف پیار سے گالیاں دیتا ہوا قریب آیا اور لالی کے گلے سے لپٹ گیا۔ نہایت گرم جوشی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچنے لگا۔ اس نے علیحدہ ہو کر لالی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی ملکجی بش شرٹ اور پتلون دیکھی، بڑھی ہوئی حجامت اور گرد سے اٹے ہوئے بال دیکھے۔ کبیدہ خاطر ہو کر بولا، یار تو نے یہ اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ لالی نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا، تجھے نہیں معلوم؟ مجھے پتا ہے تو منٹگمری جیل سے بھاگا ہوا ہے۔ نصیرہ تو تیرے ساتھ ہی جیل میں تھا، پرسوں چھوٹ کے آیا ہے، وہی بتاتا تھا۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ وہ لالی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اشرف نے اس کی جانب اشارہ کیا، یہ تیرے ساتھ کا دوسرا مفرور قیدی ہے نا؟ اس کی جیل کی وردی تو بدلوا دی ہوتی، یہ صاف تجھے پکڑوا دے گا۔ لالی نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا، یہ بتا اتنے سویرے سویرے یہاں کیسے آ ٹپکا؟ ڈیوٹی پر تھا۔ اشرف نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا، اسی کے انتظار میں تھا۔ کچھ اونچا چکر لگتا ہے؟ لالی نے آنکھ مار کر پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تیرا پروگرام کیا ہے؟ میرا کیا پروگرام ہے؟ لالی کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ چھپتا لگتا پھرتا ہوں، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ روٹی ٹکر کا، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ایسا کر میرے ساتھ چل۔ اس نے لالی کا کندھا ہولے ہولے تھپ تھپایا۔ راستے کی پرواہ نہ کر، کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، ادھر اپنی ہی عملداری ہے، لاہور تک کی میں گارنٹی لیتا ہوں۔ ایسا کر سوٹ کیس کھول، اپنے مطلب کے کپڑے نکل آئے تو بن گیا کام۔ اشرف سوٹ کیس کھولنے پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ سنڈیکیٹ کا مال ہے، اسے صرف باس کھول سکتا ہے۔ باس؟ لالی نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ باس کیا چیز ہے؟ بہت اونچی چیز ہے، فرسٹ کلاس سے نیچے نہیں چلتا، کراچی گیا ہے۔ سوٹ کیس اسی نے پھینکا تھا؟ ہاں، اشرف نے جواب دیا، میں بھی اسی ٹرین میں تھا، فرسٹ کلاس کے ساتھ والے انٹر کے ڈبے میں تھا، پیچھے کا در آباد اسٹیشن ہے، وہیں اتر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، یہ رہا سامنے آؤٹر سگنل۔ لالی نے سوٹ کیس اس کے حوالے کر دیا، لے سنبھال اپنی امانت۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، کتنا مال پانی ہوگا اس کے اندر؟ مخبر نے تو ₹1,00,000 سے اوپر کی اطلاع دی تھی، مال زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیش کے علاوہ جڑاؤ زیورات جا رہے تھے اس میں۔ اس نے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اپنا سنڈیکیٹ چھوٹا شکار نہیں مارتا۔ لالی مرعوب ہو کر بولا، یار یہ تو بہت اونچا چکر جان پڑتا ہے، پر خطرناک بھی اتنا ہی ہے۔ کوئی خطرناک نہیں، اشرف نے ہنس کر بتایا، مہینے سوا مہینے میں صرف ایک بار نکلتے ہیں اور تکڑا شکار مارتے ہیں۔ اکیلے نہیں کھاتے، مل بانٹ کے کھاتے ہیں، اوپر سے نیچے تک سب کا حصہ بندھا ہے، اپنے پر کوئی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس نے ایک آنکھ دبائی، جی چاہے تو لگ جا لین میں، بول کیا کہتا ہے، چلتا ہے میرے ساتھ؟ لالی نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا، چلیں گے تو ہم دونوں ہی چلیں گے، تو سوٹ کیس کھولنے کو تیار نہیں، پھر اپنا رحیمے کیسے چلے گا؟ اپنی بات کر۔ اشرف نے رحیم داد کو نظر بھر کر دیکھا، یار برا نہ مان، یہ تو دیکھنے ہی میں یتیم مسکین لگتا ہے، اسے خواہ مخواہ نکال لایا، ایک بار پوری سزا کاٹ لینے دے، پھر فروٹ ہو کر نکلے گا، ابھی تو بہت کچا ہے۔ شرفے بہت اونچا نہ اڑ، مارا جائے گا۔ یہ بتا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟
اشرف نے گردن اونچی کی۔ پورا راشن لے کر چلتا ہوں۔ اس نے پتلون کی جیب سے پستول نکالا اور لالی کے سامنے گھما پھرا کر بولا، پورا لوڈ ہے، کیا سمجھا؟ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ چھیتی فیصلہ کر، بول کیا کہتا ہے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ یوسف والا اسٹیشن سے ٹرین آنے ہی والی ہے، مجھے اسی سے واپس لاہور جانا ہے۔ رحیم داد بیچ میں بول پڑا، چلا جا لالی، میری پرواہ نہ کر۔ اس کا لہجہ بجھا بجھا تھا، جو نصیب میں لکھا ہے ہو کے رہے گا۔ لالی نے اسے غصے سے ڈانٹا، چپ کر رہی میں، بکواس نہ کر، یہ میرا اور شرفے کا معاملہ ہے، خواہ مخواہ اپنی ٹانگ بیچ میں نہ اڑا۔ اس نے رحیم داد کا بازو پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر بے تکلفی سے بولا، شرفے یہ اپنا جگر ہے، اسے میں نہیں چھوڑ سکتا، تو جا، میرا تیرا رستہ الگ ہے۔ جیسی تیری مرضی، جی تو چاہتا تھا تو ساتھ چلتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے بٹوا نکال کر کچھ نوٹ نکالے اور لالی کی طرف بڑھا کر مخاطب ہوا، یہ رکھ لے، کام آئیں گے، پیارے ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ لالی نے روپے لینے سے انکار کر دیا، انہیں اپنے پاس رکھ، یاری دوستی کی بات کرتا ہے تو اتار دے قمیض پتلون، تجھ سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اشرف سٹ پٹا کر خاموش کھڑا رہا۔ لالی منہ بگاڑ کر بولا، جا دیکھ لیا تجھے بھی، خالی پیلی بھڑکے مارنا جانتا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر زمین پر پھونک دیا۔ اشرف بھڑک اٹھا، گالی نہ دے لالی۔ وہ جلدی جلدی اپنی قمیض اتارنے لگا، تو بھی اتار اپنے کپڑے، چھیتی نال، ٹائم بہت کم ہے۔ دونوں نے جھٹ پٹ کپڑے اتارے اور ایک دوسرے سے بدل لیے۔ لالی نے اشرف کا جوتا بھی ہتھیا لیا، وہ اس کے پیروں میں بالکل فٹ تھا۔ کپڑے البتہ ذرا ڈھیلے تھے، مگر لالی کے جسم پر بدنما نہیں لگتے تھے۔ اشرف نے ضد کر کے لالی کی جیب میں 50 روپے بھی ڈال دیے۔ لالی نے کہا، یار ذرا ٹھہر، ادھر کا کچھ اتا پتا تو بتا، اپنے کو تو کچھ نہیں معلوم، چاہتا ہوں جلد سے جلد اس ضلع سے باہر نکل جاؤں، تو بتا کیا کروں؟ ایسا کر، ریلوے لائن کے اس پار نکل جا، آگے ملتان روڈ ہے، اس سے کچھ ہی دور آگے نہر لوئر باری 2 آب ہے، اسے پار کر لے تو جھل اور بٹے ہیں، تیرے لیے بہت محفوظ ٹھکانہ ہے، دن بھر وہاں رہ، رات کو چک 76 کی طرف نکل جا، کھبے ہاتھ کو ہے، ادھر سے سدھی سڑک نور شاہ جاتی ہے، نور شاہ نہ جانا، نور شاہ سے پہلے فیر نہر آئے گی، اس کے کنارے کنارے چلتا ہوا عالم شاہ پہنچ جا، راوی نزدیک ہی ہے، کسی پتن پر پہنچ کر بیڑی میں بیٹھ کر دریا کے دوسرے طرف پہنچ جا، وہاں سے ضلع لائل پور شروع ہو جائے گا، میں اس رستے سے 2 بار لائل پور جا چکا ہوں، لائل پور پہنچ کر جی چاہے تو میرے پاس لاہور آ جانا، دیکھ ضرور آنا۔ لالی نے اشرف کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور پیشانی چوم کر محبت سے رخصت کیا۔ اشرف سوٹ کیس اٹھا کے آگے بڑھ گیا۔ وہ لالی کی میلی کچیلی بشرٹ، تنگ اور اٹنگی پتلون اور بڑے بڑے جوتوں میں بھدا اور بے ڈول لگ رہا تھا۔ لالی اسے جاتے ہوئے دور تک دیکھتا رہا، مگر اشرف نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا قادر آباد اسٹیشن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دونوں پٹڑی عبور کر کے اس پار چلے گئے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ سڑک آ گئی۔ یہ ملتان روڈ تھی اور اس وقت بالکل ویران تھی۔ وہ سڑک کے دوسری جانب چلے گئے، نہر بھی زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ دونوں نہر پہنچے، کچھ دور اس کے کنارے کنارے چلے، پل آ گیا، پل سے گزر کر وہ نہر کے اس پار پہنچے۔ اشرف نے ٹھیک ہی کہا تھا، نہر کے کنارے کھجور کے چند درخت تھے، ان کے عقب میں جنگلی درختوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا جنگل تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ جنگل ختم ہوا تو اونچے نیچے ٹیلوں اور ٹبوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھنے لگے، اوپر پہنچے تو فراش کے اونچے اونچے درخت دور تک بکھرے ہوئے تھے۔
ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جنگلی درخت تھے، جھاڑیاں بھی تھیں۔ ٹیلے کی بلندی سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نظر ڈالی۔ صبح کی ہلکی ہلکی دودھیا روشنی میں جھنگر کے اس پار نہر لوئر بار دو آب چاندی کے تار کی طرح جھلملا رہی تھی۔ وہ ڈھلانوں سے اترتے، چڑھائیوں پر چڑھتے اور آگے چلے گئے۔ اب وہ بہت تھک چکے تھے، انہیں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش تھی۔ دونوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کچھ فاصلے پر انہیں جھاڑیوں کا جھنڈ نظر آیا۔ قریب ہی کبڑوں کی مانند جھکے ہوئے دو پتھریلے ٹیلوں کے درمیان ایسا خلا تھا جس کے اوپر ٹیلوں کی چوٹیاں ملنے سے محراب بن گئی تھی۔ یہاں وہ روپوش ہو سکتے تھے، دھوپ سے بچ کر دن میں سو بھی سکتے تھے۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی اور انہیں اس وقت ویرانی ہی کی ضرورت تھی۔ دونوں سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے ڈھلان سے نیچے اترے اور محراب کے سامنے جا کر ٹھہر گئے۔ محراب ان کے قد سے اونچی تھی، اندر کی زمین خاصی ہموار تھی۔ اس میں سخت مٹی کی تہ اور پتھر تھے، مگر صاف ستھری تھی۔ محراب سے ذرا ہٹ کر فراش کا ایک درخت سر اٹھائے کھڑا تھا۔ محراب کی دوسری طرف کا حصہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس کے عین نیچے گہرا کھڈ تھا۔ کھڈ میں ریتلی مٹی کے اونچے اونچے تودے تھے۔ رحیم داد زیادہ کھڑا نہ رہ سکا، محراب کے نیچے چلا گیا اور نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ لالی بھی اس کے برابر لیٹ گیا۔ دونوں دیر تک خاموش پڑے رہے۔ باہر درختوں اور ٹیلوں پر زرد زرد دھوپ پھیلتی جا رہی تھی۔ رحیم داد زمین پر چت لیٹا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی، لمحے بھر لالی کے چہرے کو تکتا رہا، پھر گلا کرنے کے انداز میں بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، شاداں خطرناک زنانی ہے۔ ہے تو، لالی نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، پر اس میں ایک بات ہے جو ہر زنانی میں نہیں ہوتی۔ رحیم داد حیرت سے بولا، وہ کیا؟ شاداں کھرا روپیہ ہے، بجاؤ تو ٹن سے بولے۔ رحیم داد نے احتجاج کیا، کیا بات کر رہا ہے لالی، بال بال بچ گئے، ورنہ اس نے تو مروا دیا تھا دونوں کو۔ 2000 بہت بھاری رقم ہوتی ہے رحیمے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کو رکا۔ میری تو سگی موسی نے صرف 200 روپے کے لیے مجھے آگ میں جھونک دیا تھا۔ چوری کی ہوگی؟ نہیں۔ لالی اسی طرح چت لیٹا اوپر دیکھتا رہا اور آہستہ آہستہ بولتا رہا، میں نے اس کے 200 کے نوٹ دیوے سے جلا کر روشنی کی تھی۔ ان دنوں میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، شبرات پر ماں کے ساتھ موسی کے گھر گیا تھا۔ رحیم داد نے تیکھے لہجے میں کہا، بہت ظالم تھی۔ یہ بات نہیں۔ لالی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر ہولے ہولے ہلانے لگا۔ میرا موسا درزی تھا، سلائی کی مشین بیچ کر اپنی بیٹی کے بیاہ کے لیے 200 روپے لایا تھا۔ موسی اس کی دوسری گھر والی تھی، پہلی مر گئی تھی اور اس کی بیٹی کا بیاہ تھا۔ میں نے موسا کے 200 روپے جلا ڈالے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ جلتا دیوا اٹھا کر موسی کے منہ پر مارا، اس کی ایک آنکھ جل گئی۔ اس نے اپنا غصہ مجھ پر اتارا، مجھے دھکا دے کر جلتے الاؤ میں پھینک دیا۔ ماں نہ ہوتی تو جل کر مر جاتا، ٹھیک ہی ہوتا۔ لالی کی آواز میں درد کی چبھن تھی۔ رحیم داد خاموش رہا، لالی بھی نہ بولا۔ دونوں یادوں کی دھوپ چھاؤں میں ڈولتے رہے۔ آخر ان کی آنکھ لگ گئی، وہ گہری نیند سو گئے۔ دھوپ ٹیلوں کی بلندی سے زینہ زینہ نیچے اتر رہی تھی۔ اندھیری گھاٹیاں روشن ہو گئی تھیں۔ دن کا ایک پہر گزر گیا، دوپہر ہو گئی، دن ڈھلنے لگا، سورج کا الاؤ سرد پڑ گیا۔ دونوں بے خبر سوتے رہے۔ تیسرے باب کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔